واپس آ گئے ہیں اور بات کریں اپنے ملک سے محبت کی, اپنے قومی ترانے سے محبت کی اور اس کے ایک ایک لفظ کی گہرائی کی. جی سر. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک عجیب قومی ترانہ ہے کہ جس میں پاکستان کا ویژن بھی دیا ہوا ہے, جی ہاں, مشن بھی دیا ہوا ہے, اور آخری بند میں اس کو حاصل کرنے کی حکمت عملی یا اسٹریٹجی دی. صحیح. اور وہ یہ ہے کہ پرچم ستارہ ہو راہ برے ترقی و کمال, ترجمان ماضی شان حال شان استقبال سائے خدا. تو اس میں جو کانسیپٹس آتے ہیں, اس میں جو خیالات آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ترقی اور کمال وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے مشن کو یعنی عوام کی فلاح و بہبود حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. ترقی تو آپ کو پتہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی سیکھنی ہے, علم ہنر حاصل کرنا ہے, اور کمال یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو بہترین طریقے سے کرنا چاہیے. دیکھیں ایک مینجمنٹ کی ایک لفظ آتا ہے منیمم پرفارمنس لیول. جی. اگر کوئی بچہ منیمم پرفارمنس لیول سے کم نمبر لیتا ہے تو اسے فیل کرتا ہے. بالکل. تو وہ ظلم کرتا ہے. اگر وہ منیمم پرفارمنس لیول کو کمپلیٹ کر لیتا ہے, اس سے اوپر آ جاتا ہے, تو اس کو آپ کہتے ہیں عادل کرتے ہیں, اس کو آپ پاس کر دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ہاں. اور اگر وہ بڑھیا نمبر لیتا ہے تو پھر اس کو انعام دیتے ہیں. ایسے وہ کمال ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری جو فطرت ہونی چاہیے ہمارے بچوں کی, ہمارے عوام کی, ہم جیسے کہ ہر چیز کو کمال کے طور پر اس کے اندر کمال حاصل کرنا. جو کام بھی کرنا ہے وہ بہترین کرنا, کہ وہ اس میں کوئی نقص نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری فطرت میں ہونی چاہیے. اور اگر ہم اس طریقے سے کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا سایہ. بالکل بے شک. تو اس کا اختتام دعا سے ہوتا ہے. اور بعض میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قومی ترانے کی برکت ہے کہ دیکھیں کووڈ-19 میں ہم نے کچھ نہیں کیا. دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت اچھی اسٹریٹجی اپنائی. جی بالکل بالکل صحیح. مگر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہم پر ایسا ہی ہے. اور ہم جو ہے اس کورونا وائرس سے بھی نکل گئے. تو پاکستان کا جو آئین ہے اور پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے, پاکستان جس مقصد کے لیے بنا, اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا تھا کہ اس ملک کو بنانے میں جن لوگوں نے جو قربانیاں دی, جی ہاں, یہ ان قربانیوں کا فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر مہربان ہے. مگر اب ہم وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی کچھ کریں. جی ہاں بالکل. سر جمہوریت کی بات کی آپ نے, پاکستانی جمہوریت کی بات کریں گے ہم. تھوڑی سی مشکلات ہیں, لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا ہے. کانسیپٹ ایک چینج ہو چکا ہے, وہ رہا ہی نہیں ہے جس مقصد کو لے کے چلے تھے. کچھ اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں اصل میں اگر ہم دیکھیں تو شروع سے قائد اعظم محمد علی جناح اور اس وقت جو مسلم لیگ کی جی, تو اس کے پاس دو ہدف تھے. ایک تو یہ کہ اپنی پارٹی کو مضبوط کریں, اس کی جمہوری روایات کو قائم کریں, کہ اس کے مقابلے میں کانگریس تو بڑی اسٹیبلش پارٹی. تو اس وقت ہدف ہمارا یہ تھا کہ ہم وقت حاصل کریں. صحیح. اور قائد اعظم کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وہ مسلم لیگ کو ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی. تو جب ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے پاکستان جی, وہ جلد ہم سے رخصت ہو گئے. صحیح. اور اس کے بعد جو سیاستدان آئے وہ اپنے ذاتی مفادات کو جمہوری عمل سے فروغ دیتے ہیں اور قوم اور ملک کی طرف ان کی توجہات نہیں ہیں. اور کیونکہ عوام جو تھے وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے اور ان میں بھی جمہوری روایات نہیں تھی جیسے برطانیہ میں. دیکھیں برطانیہ میں جو جمہوریت آئی وہ ایک فطری عمل کے ذریعے کہ برطانیہ میں پہلے رول آف لا ہے جی, اور اس کے بعد جمہوریت. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہاں تو رول آف لا بھی نہیں تھا, اس کی حکومت تھی. جی ہاں بالکل. اس سے پہلے مغلوں کی حکومت میں بھی رول آف لا کوئی ایسی وہ نہیں تھی. تو رول آف لا سے تو لوگ ہمارے آشنا ہی نہیں. ہماری سوسائٹی کو اگر ڈسکرائب کریں گے تو سیمی ٹرائبل سوسائٹی, قبائلی سوسائٹی ہے, اور قبائل کے پاس لاز نہیں ہوتے, چیزیں کنسنسس سے ہوتی ہیں, پنچایت سے ہوتی ہیں, جرگہ سے ہوتی ہیں. وہ کلچر ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ پریویلنٹ ہے. جی ہاں بالکل ہے. تو یہ ایک سوشل ٹرانسفارمیشن ہے, یہ چند سالوں میں نہیں ہوتا, اس کے لیے صدیاں چاہیے ہوتی ہیں, مگر دہائیاں چاہیے ہوتی ہیں. مگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں, اب ہمیں جلدی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم اس دشوار دور سے گزر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ دشواریاں ہمیں اس چیز پہ آمادہ کریں کہ ہم ان تبدیلی. صحیح. ایک چیز پاکستان کے عوام کو یہ سمجھنی ہے کہ کوئی آ کے ان کے مسائل حل نہیں کرے گا. صحیح. کوئی باہر سے آ کر نہیں آئے گا, ان بالکل کے مسائل حل نہیں کرے گا. یعنی اگر ایک پولیٹیکل پارٹی آئے گی وہ اپنے نمائندے کو کھڑے گی, اس کو ووٹ دیں,
تو وہ ووٹ لے لے گا, ووٹ لینے کے بعد نظر نہیں آئے گا. ایسے ہی ہے, اور ایسے ہی ہوتا ہے. تو محلے میں جو لوگ رہتے ہیں جی ہاں, وہ خود اپنے نمائندے کو گروم کریں. ٹھیک ہے نا, گلیاں ہیں 50 گلیاں ہیں, ہر گلی سے ایک نمائندہ جو ہے اس کو گروم کیا جائے, پھر ان کا آپس میں الیکشن ہو اور وہ جو ہے 50 گلیوں کا ایک ترجمان منتخب ہو جو کہ ایک پروسیس کے تھرو ہو. اور یہ پروسیس وہ گلیوں محلوں میں جو سیانے لوگ ہیں, جو جی بزرگ ہیں, جو بالکل نوجوان ہیں, جو متحرک لوگ ہیں, جو اس گلی محلے کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو منظم کریں. صحیح. اور منظم کر کے اگر وہ اپنا نمائندے کو نہیں کھڑے کرتے, تو پولیٹیکل پارٹی بھی آ جاتی ہے, تو پولیٹیکل پارٹی اس کے پاس بدماش بھی ہیں, بالکل, ان کے پاس ہر قسم کے ہتھکنڈے ہیں, لوگوں کو دبا لیتے ہیں. تو کم از کم اگر وہ متحد ہوں گے تو اس پولیٹیکل پارٹی سے وہ زیادہ بہتر کام تو کروا سکیں گے. صحیح, بالکل, ان کو اکاؤنٹیبل تو بنا سکیں گے. بالکل. تو میرا نظریہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے عوام تبدیلی لانے کے لیے خود نہیں کھڑے ہوں, تو اس وقت تک وہ اسی طرح سے جب تک وہ انتظار کرتے رہیں گے کہ دوسرا آئے گا اور ہمارے حالات کو بدلے گا. بالکل, کوئی اور آ کے آپ کو جو ہے نا صحیح نہیں کر, صحیح, بالکل بالکل صحیح. تو یہ ہمیں جمہوریت کا فن سیکھنا ہوگا. گراس روٹ سے جب ڈیموکریسی ابھرے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پارلیمان بھی حقیقت میں جو ہے وہ پاور کو ایکسرسائز کرے گی. آپ کی پالیسیز بنیں گی وہ جو عوام کی انٹرسٹ میں, نہ کہ جو ہے وہ کسی بیرونی طاقت کے دباؤ میں آ کے آپ ملک کی پالیسیز صحیح صحیح ٹھیک ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ عوام کی انٹرسٹ میں. صحیح. سر, ہم نے بات کی اردو زبان کی, ہم نے بات کی فارسی زبان کی. اردو زبان ہمارے ملک میں بولی جاتی ہے سر, اور بہت ساری زبانیں ہمارے ملک میں بولی جاتی ہیں, جن سے کچھ زبانوں سے ہم واقف ہیں اور کچھ زبانوں سے ہم واقف نہیں ہیں. سر, آپ کے خیال میں کتنی اور زبانیں ہیں جو ہمارے ملک میں اس وقت بولی جا رہی ہیں؟ لیکن میں اس پہ کوئی آپ کو مدلل جواب تو نہیں دے سکتا. جی, زبانیں بہت ساری ہیں, جی, کہتے ہیں کہ 36 زبانیں ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہوں, اور پھر زبانوں کے بہت سارے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں, اور ہر زبان بڑی خوبصورت ہے, اور ہر زبان کے اندر کچھ خیالات, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہے نا زیادہ خوبصورت لگتی ہیں. تو ہر زبان کو فروغ تو ہمیں دینا چاہیے, کسی زبان کو آپ ختم نہیں کریں گے. صحیح. آپ کمپیوٹر کی جو ورلڈ ہے اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کی بہت ساری لینگویج ہیں, بالکل, ہر لینگویج کی اپنی ایک افادیت ہے, ٹھیک ہے نا. مگر ہمارے ملک میں ایک زبان ہے جو رابطے کی زبان ہے, اور ایک زبان ہے جو ہمیں استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک نیشن, صحیح, ایک پہچان بنے, بالکل, اور تاکہ رابطہ کر سکیں. صحیح. ود اسمارٹ فون اب جو ہے لینگویج اتنی امپورٹنٹ نہیں رہی, میں سمجھتا ہوں لکھنا پڑھنا بھی اتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر اف یو آر اسمارٹ فون لٹریٹ یا اسمارٹ فون ایجوکیٹڈ, تو یو آر ایجوکیٹڈ. صحیح, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ بڑی سے بڑی کتاب سن سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اندھا جو ہے اس کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, بہرے کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے, گونگے کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, کہ اسمارٹ فون آپ کا جو جس کو کہتے ہیں نا اے آئی, جی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ناؤ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ایکچولی یور انٹیلیجنٹ اسسٹنٹ. ہاں, یعنی آپ کا ایک ایسا اسسٹنٹ ہے جو اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ بتا دیتا ہے آپ کو. جی, وہ بتا دیتا ہے اور سارا کچھ کر دیتا ہے. تو ہم نے جو ہے اپنی سوسائٹی کی طرف سے اور پرائم منسٹر آئی ٹی ٹاسک فورس میں بھی اس چیز کو رکھا کہ اس اسمارٹ فون کو سستے سے سستا کیا جائے, اور جو براڈ بینڈ ہے یا کنیکٹیویٹی ہے اس کو بہتر کیا جائے, انٹرنیٹ کو اویلیبل کیا جائے لوگوں کے لیے, اور ایپس ڈیزائن کیا جائے. اگر ہم یہ کر لیں تو ہم راکٹ کی رفتار سے ترقی کریں گے. صحیح. بڑی خوبصورت, بڑی مزیدار, بڑی انفارمیٹیو گفتگو چل رہی ہے اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. آتے ہیں بریک کے بعد اور مزید بات کرتے ہیں اپنے ملک پہ. ویلکم بیک جی, ہم واپس آ چکے ہیں اور بات کر رہے تھے ہم اپنی زبان کی, اپنے ملک کی, اپنے ترانے کی, اور اب ہم بات کریں گے اپنے پرچم کی, سبز ہلالی پرچم کی. جی سر, بہت ہی خوبصورت پرچم, دیکھ کے ایک ایسا پرچم جس کو دیکھ کے آپ کو سکون محسوس ہو. اس میں جو
رنگ استعمال ہوئے ہیں, ہرا کلر اور اس میں سفید اگر رنگ کی میں بات کروں, ایک بہت سکون والا پرچم ہے سر, دیکھ کے آپ کو اندر سے ایک طمانینت کا احساس ہوتا ہے. سر کس نے بنایا یہ رنگوں کا جو امتزاج آپ کہہ لیں کہ کس کیا تھا ذہن؟ دیکھیں ہمارا جو پرچم ہے نا وہ بھی بڑا سمبولک ہے, اور کیونکہ تجاویز بہت ساری آئی تھیں جی, مختلف کلرز بھی استعمال ہوئے تھے, کیونکہ ہسٹوریکلی مسلمانوں کی جو مختلف خلافت ہوئی ہیں انہوں نے مختلف کلرز استعمال کیے, جیسے نبیوں کے زمانے میں وائٹ تھا, نبی کے نسل میں وائٹ فلیگ بھی استعمال کیا, بلیک فلیگ بھی استعمال صحیح, اور جو ہے اسی طرح سے فاطمی کی خلافت تھی تو ریڈ فلیگ استعمال جی, اور پھر اس کے بعد عثمانی سلطنت جو کہ 600 سال سے زیادہ رہی ان کا کلر گرین تھا, ان کے دور میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور صحیح, وہ بھی جو ہے پاکستان میں بننے سے پہلے ہی مسلم لیگ کا جو فلیگ تھا وہ گرین تھا, جو مسلمانوں کی ترجمانی کرتی تھی. صحیح ہے, اور کیونکہ چاند اور تارا یہ بازنطینی ہے مگر یہ کہ عثمانیوں نے اس کو اپنایا اور ان کے پاس بھی چاند تارا تھا تو وہ اسلام کے ساتھ جڑ گیا چاند تارا, اور چاند تارا بھی جو تھا وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا تھا. مگر پاکستان بننے کے بعد جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 48 کی جو تقریر تھی اس میں کہا کہ اب ہم تو پاکستان بن گئے تو پاکستان میں رہنے والے چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلمان وہ برابر کے شامل, صحیح, اور ان کی تمام حقوق جو ہے ملک جو ہے اور حقوق جو ہے اس کی تحفظ کرے. چنانچہ اس بات کو ریپرزینٹ کرتا ہے ہمارا مائنڈ, ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ڈیموکریسی از ناٹ میجورٹی. ایسے ہی ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد میجورٹی کی بات مانی جاتی ہے, جی ہاں بالکل, اور یہ جو طریقہ الیکشن ہے اس کے اوپر بہت سارے سوال ہوتے ہیں. اصل جو مقصد ہے نا ڈیموکریسی وہ ہے پبلک کنسنسس. صحیح, یعنی عوام کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. عوام میں اختلافات ہیں مگر ان اختلافات کو کھل کے اوپنلی ڈسکس کر کے ہم ایک درمیانی راستہ اختیار کریں, ایک ایسا راستہ اختیار کریں جو سب کے لیے قابل. صحیح, یعنی اگر چند افراد کے حقوق پامال ہو رہے ہیں, میجورٹی اگر ایک چیز چاہتی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ان چند لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. میجورٹی کو یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے مائنورٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. بالکل, ٹھیک ہے نا, یہ ڈیموکریسی. دیکھیں جو انڈین ڈیموکریسی آپ دیکھیں انڈیا میں کتنی بھیانک ڈیموکریسی ہے. ایسا ہی ہے, مطلب کون چاہے گا اس قسم کی ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کا اصل مقصد یہ ہے کہ عوام کو نمائندگی ملے کہ وہ اپنے مسائل کے اندر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں, اپنے خیالات کے مطابق اپنے اختلافات کو بیان کر سکیں. بالکل, اور ان اختلافات کو پوری طرح سے ڈسکس کیا جائے اور درمیانہ راستہ نکالا جائے, کچھ کنسنسس جائے. دس از دا پرپز آف ڈیموکریسی. اور اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پہلا پلیٹ فارم. بدقسمتی سے وہ انسٹرومنٹ ہمارے پاس وہ ٹول نہیں جس سے ڈیموکریسی چلتی ہے. تو ہمیں اس ٹول کے اوپر توجہ دینی ہے. اب آج کل کافی بحث چل رہی ہے صدارتی نظام آ جائے یا پارلیمانی نظام آ جائے. آپ نظام جتنے بھی لے آئیں جب تک آپ عوام کو پولیٹیکل ایجوکیشن نہیں دیں گے بالکل عوام کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ میرے حقوق کیا ہیں. صحیح, تو یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے جو ہے اپنے آئین میں جو یہ پارلیمانی سسٹم رکھا اس لیے تاکہ ٹو ڈیولپ دی کنسنسس. اٹ از اے ڈیفیکلٹ پروسیس. اس میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے, اس میں رکاوٹیں زیادہ آتی ہیں, مگر اس کنسنسس کو ڈیولپ کرنا ہی تو ڈیموکریسی ہے. صحیح, ورنہ تو جو ہے نا آپ کے پاس ٹیرنی آ جائے گی. تو سپریم کورٹ نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ جی ریفرینڈم کرا لیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نی جرک ہے, اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے, اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. اور جب تک ہمارے پاس وہ انسٹرومنٹس نہیں ہوتے, چاہے پریزیڈنشیل سسٹم ہو یا میں پریزیڈنشیل سسٹم کے خلاف نہیں, اس کی اپنی بھی بڑی ساری افادیت ہے. مگر جو بھی آپ سسٹم لے کر آئیں اگر اس سسٹم کو چلانے کے لیے آپ کے پاس وہ اوزار نہیں, وہ افراد نہیں, اور نالج بھی عوام کو نالج بھی نہیں ہے, عوام کو نالج نہیں, تو پہلی چیز جو ہے وہ پولیٹیکل ایجوکیشن. اور ہماری اس تحریک کا مقصد بھی یہی ہے کہ پولیٹیکل ایجوکیشن مشکل کام ہے اگر کسی کو کرنا ہے, اور پہلا اسٹیپ کسی نہ کسی کو دینا ہے. بالکل, اور میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں, ٹی وی
کہ آپ نے یہ بڑا دیا کہ اس قسم کے ٹاپکس کو آپ عوام تک پہنچائیں، ان کو روشناس کرائیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اہمیت ہے. بالکل بالکل سر، جیسے ہم نے بات کی کہ عوام کو نالج نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے ہم نے اپنے قومی ترانے کی بات کی، ہم نے اس میں موجود الفاظ کی بات کی، تو سر ہم کس طرح اس کو رائج کر سکتے ہیں؟ کس طرح ہم اپنے تعلیمی اداروں میں اس کو، مطلب ہم صبح اسمبلی میں کھڑے ہو کے پڑھ تو لیتے ہیں پاک سر زمین شاد بات، لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا نہیں پتہ ہوتا، اور وہیں پہ ایک بچہ جو ہے وہ ہمارا قومی پرچم اٹھا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے اس وقت ہاتھ میں کیا چیز ہے یا میں کس چیز کی ترجمانی کر رہا ہوں. اس کو کس طرح سے ہم یہ بہت طویل گفتگو ہے سر، اس کے اوپر ہم مزید باتیں کریں گے، لیکن مختصراً آپ کچھ بتائیے کہ ہم کس طرح سے اس کو رائج کریں، ہم کس طرح سے اپنی جو ہماری نئی نسل ہے ہم کس طرح اس کو بتائیں اس کی اہمیت. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ پہلے جب میں چھوٹا تھا، کنڈرگارٹن میں تھا یا جی، ہم اسکول جاتے تھے تو اسکول کی ہر کاپی کے پیچھے قومی ترانہ لکھا ہوتا تھا، اور ہماری ہر ٹیکسٹ بک کے پیچھے قومی ترانہ لکھا ہوتا تھا، اور اسمبلی کے اندر قومی ترانہ پڑھا جاتا تھا. جی ہاں، ٹھیک ہے، اور ہمیں قومی ترانہ یاد ہے. غالباً آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے اور بچوں کو یاد ہے، کیونکہ میں بہت سارے اسکولس میں کنڈرگارٹن میں گیا ہوں اور وہاں پہ بھی میں نے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا ہے. اچھا، ان کے لیول پہ جا کے صحیح. اور وہ جتنی خوبصورتی سے قومی ترانے کو پڑھتے ہیں، جس جذبے سے پڑھتے ہیں، بالکل، تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. مگر بدقسمتی سے یہ کہ اس کو سمجھایا نہیں ہے، اور ہمیں جو ہے لا جو پڑھ رہے ہیں لوگ ان کو بھی قومی ترانہ پڑھانا ہے. جی، اس میں بہت سارے خیالات ہیں. ان خیالات کو جب آپ دہراتے ہیں تو وہ آپ کے عمل میں آتے ہیں، اور جب آپ عمل کو دہراتے ہیں تو وہ آپ کا کیریکٹر بن جاتا ہے، آپ کی عادت بن جاتی ہے. اور آپ کا کیریکٹر کچھ نہیں ہے مگر مجموعہ عادات ہیں. جی، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم نے قوم کا کیریکٹر بنانا ہے تو قومی ترانے کو سمجھانا پڑے گا. سمجھتا ہوں. اور جو ہے دو چیزیں جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تعلیم کے اندر جو ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہے اس کے اندر ضروری ہے. ایک تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کے معنی مفہوم کو پڑھایا جائے، اور اگر صرف اس کو پڑھا دیا جائے تو ہمارے سارے لوگ جو ہیں وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے اور خوشحال بھی ہو جائیں گے اور اچھے کیریکٹر کے حامل بھی ہو جائیں گے. اسی طرح سے صحیح. تو میں نے آپ کے سامنے قومی ترانہ بیان کیا تھا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹیچرز کو پڑھایا جائے. ہم کوشش کر رہے ہیں مختلف اسکول کی جو ٹیچرز ہیں ان کو جا کے پڑھاتے ہیں. اچھا، اس چیز میں بھی لیکچر صحیح مدارس میں بھی. تو یہ کہ جہاں کہیں پہ بھی مجھے موقع ملتا ہے بولنے کا تو میں قومی ترانے کے بارے میں ہی بات کرتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے قومی ترانہ سمجھ میں آ گیا تو ہمیں مقصد حیات مل جائے گا، قومی مقصد حیات مل جائے گا. اس سے ہم اپنے انفرادی مقصد حیات بھی بنا چلیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک پروگرام، آپ کا ٹی وی چینل جس طریقے سے اس کو لے کر گیا ہے، اگر ہم اس چیز کو بار بار بیان کریں تو انشاءاللہ. سر آپ جاتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اور ترانے کی بات کرتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہم بچپن سے یہ ترانہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر کیا جذبات ہیں؟ جی بالکل، وہ بھی اس چیز سے بہت خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں. مگر مجھے تو ایسے اپنے ہم عمر بھی ملے ہیں کہ جو کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ اس طرح سے تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں. یعنی آپ اگر آپ لائرز کو بھی جا کے بتائیں ان کو بھی نہیں پتا، اور قومی اسمبلی کے نمائندوں کو بھی نہیں پتا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا پروگرام دیکھیں اور ان کو بھی اس چیز سے آگاہی ہو، کیونکہ اس سے آگاہی ہونا بہت ضروری ہے. بالکل سر، بہت ایک ایک لفظ میں اتنی باریکیاں ہیں کہ اس کو، بلکہ ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ کامن جو ہے نا وہ سلیبس بھی بنا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے اندر اگر آئین کو پڑھایا جائے، آئین کے خاص جہاں ہمارے حقوق دیے ہوئے ہیں، یا بیسیکلی تو آئین کا پریامبل پڑھایا جائے اور آئین کے جو شروع کے آرٹیکلز ہیں ان کو پڑھایا جائے اباؤٹ دی اسٹرکچر آف دی کنٹری. تو یہ چیزیں پڑھانے بڑی ضروری ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو تو کسی حد تک ہمیں قانون پڑھانا پڑے گا. آپ لوگوں سے کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جب ان کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے قانون کی بالادستی کیسے ہو؟ سر آخری سوال آپ سے پوچھوں گی، اور بہت خوبصورت سا سوال ہے سر. وہ جو ایک ریڈیو پاکستان سے ایک اعلان ہوا تھا،
سر کچھ بتائیے اس کے جو اطراف میں جو آپ کی کیا فیلنگس تھیں اس وقت اور وہ ساری. نہیں تھا. اچھا سر پاکستان بنا جی تو سننا نہیں تھا, مگر یہ کہ وہ ہم سنتے ہیں جی, آپ نے بھی سنا ہوگا. ہاں سر مطلب اب سن کے کیا مطلب ابھی تک جب ہم سنتے ہیں اور وہ ریکارڈ موجود ہے کہ پاکستان نہیں جی ہاں, اور جب وہ اعلان ہوتا ہے جی جی تو جی آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے کیا جذبات ہوں گے, کس طرح سے ان کے آنسو جو ہے کھلے ہوں گے. اور پھر اس اعلان کے بعد جو مشرقی پنجاب میں تھا جس طریقے سے پروریت ہوئی, کیونکہ ہماری جنریشن نے تو ان لوگوں کو دیکھا ہے, ان سے ملے ہیں جنہوں نے وہ ہجرت کی, ٹھیک ہے, اور وہ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو واقعی میں آپ کا دل جو ہے نا وہ سر میں بالکل سمجھ سکتی ہوں آپ کے جذبات کو. آپ ذکر کرتے ہوئے آپ کی محبت کا اندازہ ہو رہا ہے ہمارے ملک سے, ہمارے وطن سے, اور ہمیں ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی سر, اور آپ ہمارے لیے سرمایہ ہیں, بہت قیمتی سرمایہ ہے. میں اتنا تو نہیں, مگر یہ آپ کی ہے کہ آپ بہرحال ہماری کوشش یہ ہے, ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ یہ ملک جس مقصد سے بنا ہے اس مقصد کے مطابق آمین آمین بالکل, اور انشاءاللہ یہ بہت خوشحال ہوگا, بہت پرامن ہوگا, اور پوری دنیا میں اس کے اثرات ہوں گے, اور we are bound to lead. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں جی, اور ایسے لوگ ہمارے لیے واقعی سرمایہ ہیں جو ذکر کرتے ہیں, جب اپنے ملک کا بات کرتے ہیں اپنے ملک کی, تو ان کے جذبات ان کی آنکھوں سے اور ان کے چہرے سے عیاں ہونے لگتے ہیں. بہت ساری باتیں کی ہم نے اپنے ملک کے لیے, پرچم کی اور زبان کی اور قومی ترانے کی, لیکن ضرورت اس بات کی اور نچوڑ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اپنے طور پر کیا کرنا ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے طور پہ ہم نے کیا خدمت انجام دینی ہے, کیا عمل کرنا ہے اپنے ملک کے لیے. اگلے ہفتے اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, سیم ٹائم پر سیم چینل پہ. اللہ حافظ. کاروبار کی ایک ڈیفینیشن بتا دیجیے. تو انٹرپرینورشپ کا جو لفظ ہے یہ بیسیکلی ایک فرینچ ورڈ ہے, کم سے کم اسباب اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کچھ کام کرنا. شاہد صاحب اور IBA نے جو سینٹر آف انٹرپرینورشپ بنایا ہے, اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ قومی تعمیر میں بہت بڑا کردار ادا کر